اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب آپ اس کے معجزات کے بارے میں سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ان پراسرار کلمات میں عجب معجزاتی طاقت مخفی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس آیت کے زبردست معجزات کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے۔ دوستوں، یہ اب تک کی بہت ہی اہم، بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ہر حال میں دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، اور حضرت ابی بن کعب کے قول کے مطابق قرآن مجید کی آخری آیتیں ہیں۔ ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ دوستوں، ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ کریم اس کے تمام کام آسان فرما دیتا ہے۔ تو پس آیت میں غم سے لدے دل کو قرار ملتا ہے، خوف و دہشت میں مومن کو یہ حوصلہ دیتی ہے، اور مصیبت میں بمثل ایک ڈھال کے بن جاتی ہے، اور یہ ہے طاقت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کی۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے؟ یعنی جب بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، جب سارے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، تو یہی متبرک کلمات اس کے لیے آسمانوں سے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ کی غیبی مددوں کا سبب بنتے ہیں۔ اور تو اور یہ وہی آیت ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا تھا۔ آگ سخت دہک رہی تھی، شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے، اور تمازت سے ہوا میں لرزہ طاری تھا۔ نمرود اور اس کے پیروکاروں کے چہروں پر غرور اور مسرت کی لہر دوڑ رہی تھی، مگر اسی لمحے آسمان سے وہی نازل ہوئی، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو پل بھر میں سب کچھ خاکستر کر سکتی تھی، اللہ کے ایک حکم سے پھولوں کی سیج میں بدل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بیٹھے تھے، گویا کسی پرسکون باغ میں آرام فرما رہے ہوں۔ آگ کے شعلے پھولوں میں تبدیل ہو گئے، اور جلتے ہوئے انگارے خوشبودار پکھڑیوں کا روپ دھار گئے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کی عقل حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ یہ معجزہ تھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا۔ اس مقدس کلمے میں وہ قوت، وہ طاقت ہے جو آگ کو پھولوں کا بستر بنا سکتی ہے، مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل سکتی ہے، اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو مومن کے دل میں اطمینان کی وہ شمع روشن کر دیتا ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ آج بھی جب کوئی مومن خلوص دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے اور اس کی مشکلات کے درمیان اللہ کی رحمت کا ایک نادیدہ حصار قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس رب نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بے ضرر بنا دیا تھا، وہی رب ہر آزمائش میں ہمارے لیے نرم راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ سوچیں تو صحیح، کون ہے جو آج غموں میں مبتلا نہیں؟ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی پریشانی سے بوجھل ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان، تو کوئی بیماری سے، کوئی دشمنوں سے۔ لیکن یہ آیت اللہ کی غیبی مدد کے نزول کا، اس کی رحمت سے جڑنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے اپنی پوری توانائی صرف کر کے کسی مقصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، مگر بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے؟ یا پھر کبھی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ کے سامنے موجود ہر راستہ بند ہو چکا ہے، یعنی ہر دروازہ آپ کے منہ پر بند کر دیا گیا ہو، اور تاریکیوں کے سوا کچھ نہ نظر آ رہا ہو؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایسے ہی نازک اور کٹھن لمحات میں جب انسانی عقلیں حیران اور تدبیریں ناکام ہو جاتی ہے، تو بس ایک ہی کام کیجیے، اپنے دل کو اللہ کی طرف پلٹائیے اور یہ پاکیزہ کلمات زبان پر لائیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ دوستوں، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں بلکہ وہ طاقتور کلید ہے جو بند سے بند قفل کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ کشتی ہے جو زندگی کے طوفانوں میں ڈوبتے ہوئے انسان کو کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔ جب آپ یہ کہہ کر اللہ کو اپنا کارساز بنا لیں گے تو پھر معجزے رونما ہونے لگیں گے،
پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اللہ کی مدد آپ تک پہنچتی ہے، کیسے آپ کے دل میں کیسا یقین اور سکون اترتا ہے جو ہر بے چینی کو ختم کر دیتا ہے، اور کیسے اللہ تعالی ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں پہلے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ ایک آزمائے ہوئے نسخے کی حقیقت ہے۔ جس شخص نے بھی ایمان و یقین سے یہ عمل کیا، اسی کو اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوئی۔ اگر آپ بھی اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو لازمی کیجیے، پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک آپ کے حالات بدلتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو اور آپ کا تعلق اپنے رب سے حقیقی ہو، پھر آپ یقیناً دیکھیں گے، ضرور پھر ضرور دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ دوستوں، آج کے اس مادی دور میں لوگ اپنا بھروسہ انسانوں پر رکھتے ہیں، اپنی دولت کے انبار کو اپنی پناہ سمجھتے ہیں اور دنیاوی نظاموں کو اپنا محافظ مانتے ہیں، مگر ایک صاحب ایمان کا دل جانتا ہے کہ یہ سب سہارے تو فانی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے بدل جاتے ہیں، یہ دولت ختم ہو جاتی ہے، یہ نظام ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کا وعدہ سچا ہے اور جس کی قدرت کامل، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ اور جب ایک مومن بندہ یہ پاکیزہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو در حقیقت وہ کائنات کے سامنے ایک بہت زبردست اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اب مجھے کسی اور سہارے کی حاجت نہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے۔ میرا سہارا میرا رب ہے، میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، اور میرا معاملہ صرف اسی کے حوالے ہے۔ اور دوستوں، یہ مبارک کلمہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کے اطمینان کا، طمانینۃ قلب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ وہ روحانی ڈھال ہے جو ہر آزمائش اور پریشانی کے مقابلے میں مومن کا سب سے مضبوط سہارا بن جاتی ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو حقیقی طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی رب ہے، تنہا کبھی نہیں چھوڑتا، اور یوں اس کا رب اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا دل بے چین ہے، ہر وقت بیقراری کی کیفیت رہتی ہے، اگر کسی مشکل میں ہے، زندگی کی جھمیلوں نے گھیر رکھا ہے، اگر مشکلات نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے، تو آج اسے ایک چھوٹا سا مگر زبردست اور طاقتور، زندگی بدل دینے والا پرتاثیر عمل شروع کر دیجئے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت مبارکہ کو اپنا روزانہ کا وظیفہ بنا لیجئے۔ صبح کے وقت 7 بار، اسی طرح شام کے وقت بھی 7 بار پڑھ لیجئے، مگر پورے حضور قلبی کے ساتھ، اور اسے پڑھیے جیسے زبان نہیں آپ کا دل بول رہا ہو، ایسے یقین کے ساتھ جیسے آپ نے آنکھوں دیکھا بھروسہ ہو، اور اسے یقین کے ساتھ کہ میں پڑھوں گا اور فوراً اللہ کی مدد مجھے حاصل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خود دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کہ کیسے آپ کے مشکل سے مشکل مسائل حل ہونے لگتے ہیں، کیسے حالات آپ کے بدلتے ہیں، کیسے رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، غم کیسے مسکراہٹ اور خوشیوں میں بدل جاتا ہے، اور کیسے آپ کی ہر پریشانی کی جگہ راحت اور غم کی جگہ ایک سکون بھری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کا تجربہ انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے، بس یقین کامل سے عمل کریں۔ اگر میرے رب نے آپ کے حالات نہ بدل دیے تو کہنا، آپ کے حالات انشاءاللہ ضرور بدلیں گے، میرے بھی بدلے، آپ بھی کریں، آپ کے بھی اللہ پاک حالات بدل دے گا، کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو وہ معجزاتی کلید ہے جس سے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور یہ کوئی روٹین کا ورد بھی نہیں بلکہ اس ذات باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا پاکیزہ ذریعہ ہے، جس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ کو پھولوں کا بستر بنا دیا تھا، آگ کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ ارے دوستوں، یہ وہ مقدس کلمات ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ناقابل شکست تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ جب آپ حسبی اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت اپنی ہر کمی اور کامیابی کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یقین کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے صرف معجزے ہی معجزے ظہور میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی عام ہستی سے نہیں بلکہ رب العرش العظیم سے دعا کر رہے ہیں، وہ ذات جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس کی بادشاہت ہر چیز پر محیط ہے۔ آپ خود سوچیں تو صحیح کہ جب وہ کسی کے لیے کافی ہو جائے تو پھر بھلا کون سی طاقت ہے جو اس کے ارادے کو روک سکے؟ بس دل میں پختہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور تبدیلی محسوس کریں گے۔
دوستوں یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے تاکہ ہر کوئی اس کے زبردست فیوز و برکات سے مستفید ہو سکے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ اور ہاں دوستوں، حسبی اللہ پڑھ کر کومنٹ میں بھی ثواب کی نیت سے ایک دفعہ لازمی ٹائپ کیجیے۔ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے اس آیت کو پڑھیں گے آپ کو مفت میں اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے میں کنجوسی بالکل مت کریں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ کومنٹ میں لازمی لکھیں۔ اللہ پاک ہم ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اور اسے اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔